اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی بناتے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ناکامی کے بعد اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لاتے ہیں اور اس غلطی کو، اس کوتاہی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکامی کا سبب بنا۔ دیکھیں، اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کوتاہی کی وجہ سے یا اس خامی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، بلکہ اس کو یوں لینا چاہیے کہ یہ وہ خامی تھی یا یہ وہ غلطی تھی جو ہمارے کامیابی کے راہ میں رکاوٹ تھی یا حائل تھی، اور اب مجھے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ہم جب اپنی غلطی کو، خامی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اسی طرح ایک سیرت النبوی سے ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ہے، بیسکلی ناکامی کو وکٹری میں ٹرن کرنے کی، جو جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجا رومیوں کی طرف دعوت کے لیے، تو اس سفیر کو گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور دیکھیں، سفیر کو قتل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اعلان جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی فوج تشکیل دی اور اس کے 3 سپہ سالار نامزد کیے۔ پہلے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ جنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قافلے کو، یہ فوجیوں کو، کافی فوجی دستے کو کافی دور تک چھوڑ کے آئے۔ رومی اس وقت سپر پاور تھے، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، لیکن دوسرے عرب قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے ٹوٹل تعداد جو ہے تقریباً 2 لاکھ کی بن گئی تھی۔ بہت سخت مقابلہ تھا۔ اردن کے قریب میدان جنگ سجا جہاں پہ مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ شروع کیا، اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان علم گرنے سے پہلے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، بہت بہادری سے لڑے، بہت دشمنوں کے صفوں میں آگے تک گھس گئے، لیکن ان کا بدقسمتی سے ان کا دائیں ہاتھ پہ وار ہوا اور دائیں ہاتھ ان کا کٹ گیا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں سنبھالا، ان کا بائیں ہاتھ زخمی ہوا، بائیں ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد علم کو انہوں نے باقی بازوؤں سے اور اپنے سینے کی مدد سے سنبھالے رکھا جب تک کہ جام شہادت نہیں نوش کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر تیسرے جو نامزد علم لینے والے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم سنبھالا۔ انہوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی، مسلمانوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی، آخر انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں تھوڑا سا، چونکہ اب نامزد جو سپہ سالار تھے وہ ختم ہو چکے تھے، تو مسلمانوں میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کون اب کمانڈ سنبھالے گا۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اتنے جانے مانے سپہ سالار نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کمانڈ سنبھالی، اور وہ چونکہ بہت ہی بڑے اسٹریٹجسٹ تھے تو انہوں نے بہت بھانپ لیا صورتحال کو، اور انہوں نے اینڈ آف دا ڈے تک تو انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب شام ہو جاتی تھی تو لڑائی روک دی جاتی تھی، تو جس طرح تاریکی ہوئی تو لڑائی روک دی گئی، مسلمان اپنے کیمپوں میں واپس آئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سینئر کمانڈرز کے ساتھ مشورہ کیا اور اسٹریٹجی یہ بنائی کہ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم ریٹریٹ کریں یا واپس بھاگنے کی یا جانے کی، اگر مسلمان کی فوجیں بھگدڑ مچ گیا خدا نخواستہ اور بھاگنا شروع ہو گئے تو پھر بہت قتل عام ہو سکتا ہے، بہت جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا، اسٹریٹجی یہ بنائی کہ صبح جب جنگ جب دوبارہ شروع ہو تو انہوں نے ایک تو جھنڈوں کے رنگ تبدیل کر دیے، انہوں نے پوزیشنیں تھوڑی چینج کر دیں، اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے سے کچھ لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اندر آئیں، جس سے ان کو یہ امپریشن ملے کہ جی مسلمانوں کے پاس نئی سپلائی آ گئی ہے، نئے مجاہدین آ گئے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو انہوں نے یہ بتائی کہ جی ہمیں آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرنا ہے، جس سے ان کو یہ امپریشن ملے کہ شاید ہم انہیں صحرا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ ان کے لیے لڑائی کرنا مشکل ہوگا اور ہمارے لیے لڑائی کرنا، جنگ کرنا آسان ہوگا۔ اس اسٹریٹجی کے ساتھ مسلمانوں نے صبح جنگ شروع کی، اور یہ اسٹریٹجی بہت کامیاب رہی۔ مسلمان آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتے رہے، اور رومیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو چیس کرتے۔ انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ دے ہیو ایڈیشنل فورس اور ان کو چیس کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ریٹریٹ کرتے رہے۔ اور اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ مسلمان فوج کو بچا کر واپس لے آئے، تاکہ نیکسٹ ٹائم بہتر تیاری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے رومیوں کا۔ دیکھیں، اس میں
گرچہ مسلمان واپس آ گئے لیکن یہ بیسکلی ایک فتح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ دیکھیں رومی جو تھے اس وقت کے سپر پاور تھے، اور جب ارد گرد کے عرب قبائل نے یہ دیکھا کہ 3000 کے مسلمان فوج رومیوں سے ٹکر لے کر واپس آ رہی ہے، اور ان کے شاید کچھ درجن صحابی شہید ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے رومیوں کی طرف سے، تو یہ بہت بڑا امپریشن تھا کہ جی مسلمانوں نے اس وقت کے سپر پاور کو چیلنج کیا، اور عرب قبائل کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ مسلمان جو دین لے کے آئے، جو دعوت لے کے آئے ہیں، دے مین اٹ، اور ان سے مقابلہ کرنا، ان کے خلاف سازش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بہت سارے عرب قبائل جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ دس از جسٹ اندر ایگزامپل آف ہاؤ ٹو ٹرن دا ڈیفیٹ انٹو وکٹری، یا اپنی ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔